حضرات گرامی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو غور سے سنیں، اس میں بہت سی چیزوں کا خلاصہ ہے اور آپ کو بہت ہی اچھی معلومات ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم کی گئی ہے۔ اول، گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے، اور دوسرا ہے نماز قائم کرنا، اور تیسرا ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور چوتھا ہے حج کرنا، اور پانچواں ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ اسلام میں پہلے کلمہ ہے جسے ہم اور آپ کلمہ طیبہ کے نام سے جانتے ہیں۔ جب کوئی بندہ اسلام میں آتا ہے تو اس کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ اپنے دل اور زبان سے اقرار کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ کو ایک کہنا ایمان کی پہلی علامت ہے۔ جب بندہ دل سے یہ تسلیم کر لیتا ہے تو اسے ایمان مل جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دل سے اللہ کے سچے رسول مان لینا، اس سے ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آتی ہے نماز۔ اب یہاں ذرا غور کیجئے کہ اسلام میں پہلے نماز نہیں رکھی گئی ہے، پہلے کلمہ پھر نماز، کیونکہ نماز ایمان والوں پر فرض ہے۔ جس کے پاس ایمان نہیں اسے نماز نہیں، اس لیے پہلے ایمان کو دل سے تسلیم کرنا ہے، پھر نماز پڑھنا ہے۔ اور ویسے دیکھا جائے تو ایمان کے بعد سب سے پہلے نماز آتی ہے۔ کلمہ پڑھ لیا، ایمان والا بن گیا۔ اب نماز وقت پر اور پابندی کے ساتھ ادا کرنا ہوگا، تبھی وہ سچا ایمان والا کہلائیں گا۔ اور اگر کلمہ بھی پڑھ لیا اور نماز پڑھنے سے انکار کریں گا تو وہ مسلمان تو ہوگا لیکن سچا ایمان والا نہیں، کیونکہ ایمان جن کے دل میں رچ جاتا ہے وہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے۔ تو یہ تھی 2 چیزیں۔ اب جو تیسری چیز اسلام میں آتی ہے وہ ہے زکوٰۃ، یعنی اللہ نے اگر کسی کو صاحب نصاب بنایا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ کسی کو مطلب ایمان والے پر، صرف ایمان والوں پر زکوٰۃ فرض ہے، اور صاحب نصاب پر، یعنی کہ جو زکوٰۃ دینے لائق ہو جائے، جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے، اسے چاہیے کہ وہ ضرورت مندوں اور غریبوں کو، یتیموں کو زکوٰۃ دے۔ اس پر یہ اللہ کا نازل کردہ فرض ہے، اور اگر نہیں دے گا تو وہ سب سے بڑا گناہگار ہوگا۔ اللہ نے قرآن پاک میں بار بار نماز کے بعد زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مال کے حساب سے اگر ہم زکوٰۃ نکالیں گے تو ہماری دولت کم ہو جائے گی۔ اگر زکوٰۃ دینے سے دولت کم ہو جاتی تو اللہ ہمیں زکوٰۃ کا حکم ہی کیوں دیتا؟ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے وہ چیز کم نہیں ہوتی، بلکہ اس چیز میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے بارے میں تھا۔ اب جو چوتھی چیز اسلام میں آتی ہے وہ ہے حج۔ یہ بھی صاحب نصاب پر اللہ کا نازل کردہ فرض ہے، بندوں پر۔ اگر اللہ نے کسی ایمان والوں کو صاحب نصاب بنایا ہے، یعنی تمام حق ادا کرنے کے بعد اگر اس کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کر سکے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے اس فرائض کو بھی ادا کرے۔ تو یہ حج کے بارے میں تھا۔ اب جو 5ویں چیز اسلام میں آتی ہے وہ ہے رمضان المبارک کے روزے۔ اللہ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی بنو، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو یہ ہے وہ 5 چیزیں جو ایمان والوں کی علامت ہے۔ جس نے ان 5 چیزوں کو دل سے تسلیم کر لیا وہ ایمان میں آگے نکل گیا، اور جس نے ان 5 چیزوں کو تسلیم نہیں کیا وہ ایمان سے بہت دور ہو گیا۔ تو یہ 5 چیزیں دل سے تسلیم کر لو اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، کیونکہ نماز میں بہت طاقت ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نماز کے تعلق سے کچھ اور گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو ان 5 چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے، اور آپ لوگوں کی جو بھی حاجت ہے وہ تمام حاجتیں پوری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کامنٹ میں آمین ضرور لکھیں، کیا پتا کسی کی زبان سے نکلا ہوا آمین کسی کی زندگی بدل دے۔ ویڈیو کو دل سے لائک کر کے آگے شیئر ضرور کریں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔